اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، حیات دینے والے ہیں، بیماری دینے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، حشر قائم کرنے والے ہیں، جہنم جنت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معقول ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرت ابو احیا اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے ایک آدمی دیکھا جو صرف یہ دعا مانگ رہا تھا، جو صرف یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم اکنی سو نفسی، اللہم اکنی سو نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے۔ اور کچھ نہیں مانگ رہا تھا، میں نے اس سے صرف یہی دعا کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا جب مجھے میرے نفس کے سر سے بچا دیا جائے گا تو میرے نفس کے سر سے جب بچا دیا جائے گا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا اور نہ کوئی برا کام کروں گا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ یہ صحابہ میں سے، حیات الصحابہ میں سے بتایا تو دیکھو صرف ایک چھوٹی سی دعا مانگ رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، لیکن کتنی کیمیا یہ صحابہ کے حالات ہیں، یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ طواف کرتے کرتے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، دنیا نہیں مانگ رہے تھے، ایک چھوٹی سی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے۔ کتنی جامع اور کتنی بڑی بات مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اب یہاں جائیں، یہ دعا کا اثر یہ ہوتا تھا، انہوں نے مانگی، وہ تو صحابہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروانہ دے دیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ تم جنتی ہو۔ کیا بات؟ اس وجہ سے ان کے اندر حیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو دین کو سیکھا تھا تو وہ دین انہوں نے مکمل کیا تھا، اپنے آپ کو بھی ایسے ڈھانچے کے اندر ڈال دیا تھا کہ دنیا ان سے تھر تھر کانپتی تھی دنیا، چاہے تو وہ اس وقت کے بادشاہ ہو چاہے تو عام آدمی ہو۔ کیوں کہ انہوں نے جو دین کو فالو کیا تھا، دین ان کی رگ رگ میں، ایمان ان کی رگ رگ میں ایسے چھایا ہوا تھا، ایسے بسا لیا تھا کہ دنیا ان سے دیکھ کر ہی فوراً ایمان لے آتی تھی، اور ان کی باتیں سن کر ہی ان کے پریکٹیکل عمل ہی ایسے تھے کہ دنیا غور و فکر میں لگ جاتی تھی، حیران ہو جاتے تھے لوگ دیکھ کر کہ کیا بات ہے، کون سی طاقت ان کے پیچھے۔ تو طاقت جو تھی اللہ کی تھی، ان کو اللہ کا ڈر تھا، اصل تقویٰ تھا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تقویٰ اختیار کر لے، تقویٰ اختیار کر لے، تقویٰ اختیار کر لے، تقویٰ اختیار کر لے۔ کس لیے بتایا؟ کہ اللہ سے ڈر جا، خالص اللہ سے ڈر جا، اللہ سے تو ہر وقت 24 گھنٹے جو ہے
کم سے کم آج مسلمان کو تو اتنی تو فکر ہونا چاہیے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر مسجد میں تو آنے والا بننا چاہیے۔ مسجد کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی، کبھی کبھی تو وہ 8 کی بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز بھی مسلمان ہو کر نہیں پڑھتا، اور اس کی عمر 65 سال کی ہو گئی اور کھڑے بازار کے اندر کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پریکٹیکل میں نے ابھی 2 دن پہلے اللہ اکبر کبیرہ، اس کا شوق تو نانا ہو گیا، تو دادا ہو گیا، تجھے تو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ تو ایک کھڑے رہ کر 5 آدمی کے بیچ میں کہتا ہے کیا تجھے لذت ملی ہوگی اور کیا لذت ملنے والی ہے؟ تو آج نانا بن گیا، دادا بن گیا، پھر بھی تیرا ذہن اس کی طرف چلتا ہے۔ شرم کی بات ہے، شرم آنی چاہیے کہ 60 سے 65 سال کی عمر کے اندر بھی تمہارا ذہن ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شیطان نے کہہ دیا کہ ان کے پیچھے میرے محنت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے مسلمان۔ اللہ بھائی آج کے حالات تو ایسے ہو گئے کہ پہلے تو لوگ کہتے بھی تھے کہ یہ بھائی میرا خالہ جات بھائی ہوتا ہے، یہ میرا نانا جات بھائی ہوتا ہے، یہ میرے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تو میری دور کی بہت سگائی ہے۔ آج خود کا بھائی بھانجا بیٹا چلا جائے یا باپ چلا جاتا ہے تو بیٹے کو باپ کہنے میں شرم لگتی ہے، کیوں؟ اس کی امپریشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ بڑی محفل کے اندر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو وہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا رشتہ دار غریب ہے، حالانکہ اس کو کان کے اوپر یہ بات وہ آدمی زور سے بولتا بھی ہوگا تو بھی پھر نہیں کہے گا کہ یہ بھائی میرا رشتہ دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں آخری زمانہ آ رہا ہے، سب بہت دور ہو گئی، سب بہت دور ہوتی چلی اور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخری زمانے کے لوگ ایسے ہی ہو گئے، مسجدیں تو بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجدیں تو بڑھ جائے گی، اس کے اندر ایک بھی آدمی یہ تو اللہ ہی قبول کر لے۔